کرتا یا بغیر جماعت نماز پڑھتا یا معاذ اللہ عز وجل نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا؟ یا رب مصطفیٰ عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں پانچوں نمازیں مسجد کی جماعت اولا میں پہلی صف کے اندر تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیشہ سعادت عنایت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں پہلی جماعت اولا ہے، تو اگر اہل محلہ کی مقررہ جماعت سے پہلے بعض افراد نے جماعت کروا لی تو کیا یہ جماعت بھی جماعت اولا ہوگی؟ جماعت کا حق امام معین کو ہے، تو مسجد محلہ میں اگر کسی نے اپنی جماعت قائم کر بھی لی تب بھی امام معین جو جماعت کرے گا وہی جماعت اولا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی۔ نماز وتر کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 حروف کی نسبت سے نماز وتر کے 9 مدنی پھول۔ نمبر 1، نماز وتر واجب ہے۔ 2، اگر یہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہے۔ 3، وتر کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ 4، جو سو کر اٹھنے پر قادر ہو اس کے لیے افضل ہے کہ پچھلی رات میں اٹھ کر پہلے تہجد ادا کرے پھر وتر۔ 5، اس کی 3 رکعتیں ہیں۔ 6، اس میں قعدہ اولا واجب ہے، صرف تشہد پڑھ کر کھڑے ہو جائیے۔ تشہد مانے التحیات پوری پڑھ کر کھڑے ہو جائیے۔ 7، تیسری رکعت میں قراءت کے بعد تکبیر قنوت کہنا واجب ہے۔ دعائے قنوت سے پہلے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس کو تکبیر کہتے ہیں، تکبیر قنوت کہتے ہیں۔ 8، جس طرح تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اسی طرح پہلے ہاتھ کانوں تک اٹھائیے، پھر اللہ اکبر کہیے، پھر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھیے۔ مشہور دعائے قنوت یہ ہے: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی وإلیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، جس کو دعائے قنوت نہ آتی ہو وہ کیا کرے؟ وہ اس کی جگہ یہ پڑھ لے: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا یہ پڑھ لے:
اللهم اغفر لي. والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب على محمد. حضور دعائے قنوت کے بعد بھی کچھ پڑھنا ہوتا ہے؟ جی ہاں، افضل یہ کہ درود شریف پڑھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب علی محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اب کیا کریں؟ واپس نہ لوٹے بلکہ سجدے سہو کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. اگر وطر جماعت سے پڑھی جا رہی ہو جیسے کہ رمضان مبارک میں اور مقتدی نے ابھی دعائے قنوت مکمل نہ پڑھی ہو اور امام رکوع میں چلا جائے تو مقتدی کیا کرے؟ وہ بھی رکوع میں چلا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے یا فرائض و واجبات نماز میں بھولے سے تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی اگر سجدہ سہو نہ کیا تو کیا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ اگر سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا تو نماز لوٹانا واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ اگر جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو کیا اس صورت میں بھی سجدہ سہو کافی ہوگا؟ جی نہیں، بلکہ نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے اگر کوئی ایسا واجب ترک کیا جو واجبات نماز میں سے نہ ہو تو کیا پھر بھی سجدہ صاحب کرنا ہوگا؟ جی نہیں، اگر وہ امر خارج سے اس کا وجوب، مثلا خلاف ترتیب قرآن پاک پڑھنا ترک واجب اور گناہ ہے، مگر اس کا تعلق واجبات نماز سے نہیں بلکہ واجبات تلاوت سے ہے، لہذا سجدہ سہو نہیں، البتہ اس سے توبہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی ابھی آپ نے خلاف ترتیب قرآن پاک پڑھنے کا ذکر کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن جو ہے یہ ترتیب وار پڑھتے ہیں. پہلے جو صورتیں قرآن پاک میں نا، اس سے پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی اس کے بعد والی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنی ہے، اوپر والی صورت نہیں. اب مثال کے طور پر آپ نے تبت پڑھی پہلی رکعت میں تو اب اذا جا نہیں پڑھ سکتے بلکہ قل هو اللہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ فلق پڑھ سکتے ہیں، سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں. اگر الٹا پڑھیں گے تو یہ جو ہے خلاف ترتیب کہلائے گا، الٹا قرآن پڑھنا یا، اور یہ ترک واجب ہے اور قصدن ایسا کرنا گناہ.
مگر سجدہ سہو اس پر واجب نہیں ہوا، توبہ کر لے قصدن کیا ہے تو. اور اگر